السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں، آپ کے بیٹے کا منی آرڈر آیا ہے۔ ڈاکیہ نے اماں کو دیکھ کر سائیکل روکتے ہوئے کہا۔ اماں کی بوڑھی آنکھیں چمک اٹھیں جو اینک اتار کر صاف کرتے ہوئے صاف صاف نظر آ رہی تھیں۔ بیٹا، ذرا پہلے میرے لال سے بات کروا دو۔ اماں نے امید بھری نظروں سے ڈاکیے کی طرف دیکھا، لیکن اس نے اماں کو ٹالنے کی کوشش کی۔ اماں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کے بیٹے سے ہر بار آپ کی بات کروا سکوں۔ مجھے اور بھی بہت سارے لوگوں کے خطوط اور پیغامات پہنچانے ہوتے ہیں۔ ڈاکیہ اماں کو اپنے وقت کی اہمیت اور خود کی مصروفیات کی دلیل دینے لگا، لیکن بوڑھی اماں پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کسی بچے کی طرح ضد و اصرار کرنا شروع کر دیا۔ بیٹا، بس تھوڑی دیر ہی تو بات ہے، گفتگو کرنے میں کون سا دن گزر جانا ہے۔ اماں، آپ ہر بار مجھ سے بات کرنے پر اصرار نہ کیا کریں، مجھے بڑے افسران کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکیہ نے اماں کو پیسے دینے سے پہلے اپنے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یہ لے اماں، بات کریں، لیکن زیادہ بات نہ کریں، پیسے کٹ جاتے ہیں۔ اس نے اپنا موبائل اماں کے حوالے کیا۔ اماں نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ اماں اپنے بیٹے سے 1 منٹ فون پر بات کرنے کے بعد مطمئن ہو گئیں۔ اس کے جھریوں والے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ 1000 روپے ہیں اماں، یہ کہہ کر ڈاکیہ نے 100 کے 10 نوٹ اماں کی طرف بڑھا دیے۔ اماں نے پیسے گنتے ہوئے اسے ٹھہرنے کا اشارہ کر دیا۔ اب کیا ہوا اماں؟ یہ 100 روپے رکھ لو بیٹا۔ کیوں اماں؟ وہ حیران رہ گیا۔ ہر ماہ میرے بیٹے کے بھیجے ہوئے پیسوں کو لانے کے علاوہ تو میرے بیٹے سے میری بات بھی تو کرواتا ہے نا، اس میں خرچہ تو ہوتا ہے نا، یہ اس کے لیے ہے۔ ارے نہیں اماں، رہنے دو۔ وہ لاکھ انکار کرتا رہا، لیکن اماں نے زبردستی 100 روپے اس کی جیب میں ڈال دیے اور وہ وہاں سے واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ اماں، جو اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھیں، وہ بھی ڈھیروں دعائیں دینے کے بعد اپنے مکان کے اندر چلی گئیں۔ ڈاکیہ وہاں سے چند قدم ہی بڑھا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس بستی میں اس کے جاننے والے کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ غنی بھائی کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا، جو چائے کی دکان چلاتا ہے۔ بھائی، آپ یہاں کیسے؟ آپ تو ابھی اپنی دکان پر ہوتے ہیں۔ میں آج یہاں تمہارے پیچھے پیچھے آیا ہوں، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ غنی بھائی کی نظریں ڈاکیہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ہاں پوچھو بھائی۔ بھائی، ہر مہینے ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کیا کیا بھائی؟ ڈاکیہ غنی بھائی کی سوالی نظروں کا سامنا کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبرا گیا۔ ہر ماہ تم اپنی جیب سے پیسے اس اماں کو بھی دیتے ہو اور مجھے بھی کہتے ہو کہ میں ان سے ان کا بیٹا بن کر فون پر بات کروں۔ ایسا کیوں؟ میں بہت دنوں سے مغالطے میں ہوں، مجھے آج اس پہیلی کا حل بتا دو۔ غنی بھائی کا سوال سن کر ڈاکیہ کچھ دیر تک ہچکچاتا رہا، جیسے اچانک کوئی بڑا جھوٹ پکڑا گیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے وضاحت کر دی۔ میں یہ پیسے ان کو نہیں دیتا، اپنی ماں کو دیتا ہوں۔ ڈاکیہ کی بات سن کر غنی بھائی حیران و پریشان رہ گیا۔ مگر یہ تمہاری ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہاری ماں کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ ہاں، وہی تو بتا رہا ہوں۔ ڈاکیہ غنی بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولنے لگا۔ ان اماں کا بیٹا کہیں باہر کمانے گیا تھا اور ہر ماہ اپنی اماں کو 1000 روپے کا منی آرڈر بھیجتا تھا، لیکن ایک دن منی آرڈر کی بجائے اس کے بیٹے کے ایک دوست کا اماں کے نام خط آیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ ان کا بیٹا انفیکشن کی وجہ سے جان کی بازی ہار گیا، وہ اب نہیں رہا۔ پھر کیا ہوا بھائی؟ غنی بھائی کا تجسس دگنا ہو گیا، لیکن ڈاکیہ نے اپنی بات پوری کر دی۔ ان اماں کو بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، جو ہر ماہ روپیوں سے زیادہ اپنے بیٹے کی خیریت کی امید رکھتی ہیں۔ میں ہر ماہ ان کا منی آرڈر لاتا ہوں اور تمہیں ان کا بیٹا بنا کر بات بھی کروا دیتا ہوں۔ ان کا بیٹا تو زندہ نہیں رہا، لیکن میں نے ایک ماں کا بھرم زندہ رکھا ہے۔ میں بھی اپنی ماں کو ہر ماہ 1000 روپے بھیجتا تھا، لیکن جیسا کہ تم جانتے ہو میری ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اب اماں بھی کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر اس ڈاکیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہی پیسے اب میں اس بوڑھی اماں کو دے دیتا ہوں،
جو اپنی ماں کو بھیجا کرتا تھا اپنی ماں کے ایصال ثواب کی نیت سے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ پیسے میں اپنی ماں کو دیتا ہوں۔ غنی بھائی اس ڈاکیے کی بات سن کر دنگ رہ گیا اور اسے احترام بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ معزز ناظرین، دیکھا اس پوسٹ میں کیسے ایک ماں کو عزت اور احترام دیا گیا کہ ایک منہ بولا بیٹا سب کچھ کرتا رہا کہ اس کی ماں خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس معاشرے میں سب کچھ الٹ ہے، کیونکہ جیسے ہی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ بچے اور بیوی نہیں مانتی وغیرہ وغیرہ۔ ہے یہ قیامت کی نشانیاں۔ خدا را جس طرح انہوں نے پال پوس کر بڑا کیا، اور جب ان کی خدمت کروانے کی باری آئے تو بچے اور بیوی درمیان میں آ گئے۔ خدا را ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔